अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 3 क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसका जो आज टॉपिक है लिंकेज या रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी आता है, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, इसी जगह पे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी तरह है। ठीक है, विद अदर फील्ड। इस एडिंग का मतलब क्या है? इस एडिंग का मतलब ये है कि जो बायोलॉजी है ना, ये जो दूसरे फील्ड्स हैं, मतलब फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनके साथ भी इसका रिलेशन होता है। मतलब बायो में हम फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, फिज़िक्स के कुछ रूल उसमें अप्लाई होते हैं। केमिस्ट्री भी हम पढ़ सकते हैं बायो में। अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे ना सही तरीके से, तो वो बायो में आपको और फ़ायदा भी देगी। इस तरह नहीं है कि ये अलग फील्ड है कि इसको पढ़ोगे तो बायो में कोई फ़ायदा नहीं, बायो में भी इसका फ़ायदा है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का भी है। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। आपको पता है मैनी फंक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अदर फील्ड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो बहुत सारे फंक्शन है, काम होते हैं, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन ये जो रिएक्शन है और जो फंक्शन है इनके ऊपर दूसरे फील्ड के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसा कि फिज़िक्स के प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होते हैं, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल भी इसमें अप्लाई होते हैं, जियोग्राफी के प्रिंसिपल भी इसमें अप्लाई होते हैं, और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल भी इसमें अप्लाई होते हैं। अब जब बायो का ताल्लुक इन चीज़ों के साथ आ जाता है ना, तो इनसे एक नई साइंस वजूद में आती है, और इस साइंस का नाम क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। मतलब जब बायो और इन चीज़ों का आपस में ताल्लुक बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, तो इससे जो साइंस वजूद में आती है उस साइंस का नाम क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स कि व्हाट इज़ बायोफिज़िक्स। अब देखिए दो लफ्ज़ है, बायो और फिज़िक्स। मतलब इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे बायो और फिज़िक्स के दरमियान, कि बायो और फिज़िक्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखें, जो भी फिनोमेना है, बायोलॉजिकल फिनोमेना, वो उनमें फ़िज़िक्स के टेक्निक्स अप्लाई होते हैं। आप देखें ईसीजी, जिससे हम हार्ट की जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसका जो एब्रिविएशन है, ये हम हार्ट्स की वो मालूम करने के लिए, ठीक है, हार्ट बीट्स की जो वेव्स हैं वो मालूम करने के लिए हम ईसीजी को यूज़ करते हैं। इस तरह से हम एमआरआई भी इस्तेमाल करते हैं, एमआरआई, ठीक है, एमआरआई, इसमें हम पूरे बॉडी का रेजोनेंस मतलब करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस तरह सिटी स्कैन हो गया जो ब्रेन की इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो डिफरेंट मशीन है जो बनाए फिज़िक्स के लोगों ने हैं, बट यूज़ किधर होते हैं? बायो में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये भी बायो और फिज़िक्स का आपस में एक ताल्लुक बन जाता है। इस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे एक आदमी बना लूँ, ये आदमी देखें, अब ये इस आदमी का ये हैंड है, ठीक है, अब ये आदमी, इसके हैंड के ऊपर यहाँ पे कोई चीज़ मैं रखता हूँ, तो ये इसको नीचे खींच रहा है, इसकी ग्रेविटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, और ये बंदा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये चीज़ ऑब्जेक्ट जो है ना, ये नीचे जा रही है और ये बंदा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटी का फोर्स है, ये फोर्स हो गया, और ये ऊपर खींच रहा है, ये अलग फोर्स है, ये खुद भी फोर्स लगा रहा है। तो ये सब फिज़िक्स है, ये भी फिज़िक्स है, ये भी फिज़िक्स है। तो जब बायो में फ़िज़िक्स अप्लाई होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायो फिज़िक्स बोलते हैं। ये अब बायोफिज़िक्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो मशीन मैंने बता दी, ईसीजी, एमआरआई वगैरह। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में बायो का रिलेशन देखा जाता है केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, ये तो असल में हमारे जो आने वाले चैप्टर हैं 10th क्लास में, 10th क्लास के बायो में इसका पूरा चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का। इसका ताल्लुक तो बायो के साथ बहुत ही ज़्यादा है। इसमें बायो और केमिस्ट्री का आपस में रिलेशन होता है। कैसे होता है ज़रा देखें। हमारे बॉडी के अंदर और चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में
ان سب کے باڈی کے اندر کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کیمیکل ریئیکشن۔ جتنے بھی جاندار ہے، چاہے وہ اینیمل ہے چاہے وہ پلانٹس ہے، اب فوٹوسنتھیسس ایک ریئیکشن ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پانی ملتے ہیں اور اس سے کیا بنتا ہے؟ گلوکوز بنتا ہے۔ اس طرح سے ریسپائریشن ہے، اس میں گلوکوز ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ریئیکشن ہے۔ ڈفرینٹ ریئیکشن باڈی کے اندر ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب بایو کیمسٹری میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میکرو مالیکیولز ہے، جو بڑے بڑے مالیکیولز ہے جس سے کسی لیونگ تھنگس کی باڈی بنی ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، پروٹین ہو گئے اور لپڈز ہو گئے۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ سب ان سب نے مل کر کسی لیونگ تھنگس کی باڈی بنائی ہوئی ہے، یہ سب۔ اس کے علاوہ جو وٹامن ہو گئے ہیں، یہ بھی لیونگ تھنگس کے باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان سب کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا یہ بایو کیمسٹری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بایو جیوگرافی کیا ہے؟ ایک بایو ہے، ایک ہی جیوگرافی۔ جو کا مطلب ہوتا ہے ارتھ، گرافی کا مطلب فارم، شکل۔ مطلب کیا ہوا کہ اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے لیونگ تھنگس کی، کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر۔ مثال کے طور پر یہ ارتھ ہے، یہ کیا ہے؟ ارتھ ہے۔ اب ارتھ کے اندر کچھ ایسے جاندار ہیں جو ادھر پائے جاتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر۔ اور کچھ ایسے جاندار ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے جاندار ہیں جو اس جگہ پہ ہوں گے۔ تو زمین کے اوپر جو جاندار تقسیم ہوئے پڑے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف لیونگ تھنگز آن ارتھ۔ اس کے علاوہ اگر آپ مثال لے لیں پولر بیئر کی، کہ جو پولر بیئر ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف نارتھ سائڈ ہے، مطلب جہاں پہ انٹارکٹیکا ہے، سارا سال برف باری ہوتی ہے، وہاں پہ رہتے ہیں، باقی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح خود پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں جو مینگو پلانٹس ہیں وہ بلوچستان میں نہیں ہیں اور پنجاب میں ہیں۔ تو دیکھیے، مطلب کنٹری کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کسی زمین کے اوپر جانداروں کو تقسیم کرنا کہ اس جگہ پہ کیوں ہے، کیوں نہیں ہے، یا وہ مائگریشن کرتے ہیں۔ مطلب کچھ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو سردیوں میں کسی اور علاقے پہ جاتے ہیں اور گرمیوں میں وہ کسی اور علاقے کی طرف تجارت کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی بایو جیوگرافی کہ جاندار کیسے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تقسیم ہے، کسی علاقے میں زیادہ ہیں، کسی علاقے میں کم ہے۔ اب آتے ہیں نیچے بایو اکنامکس کی طرف، آتے ہیں نیچے، کرتے ہیں بایو اکنامکس۔ بایو اکنامکس دیکھیے، بایو کا مطلب تو ہو گیا لیونگ تھنگس، بایو کا مطلب کیا ہو گیا؟ لیونگ تھنگس۔ جو اکنامکس ہے، اکنامکس اس کو ہم بولتے ہیں معاشی، مطلب معاشی لحاظ سے جاندار کو یوز کرنا اپنے فائدے کے لیے، معاشی لحاظ سے۔ کیسے؟ ذرا دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم فصل اگاتے ہیں، فصل ویٹ کراپ سے کوئی بھی فصل ہے، جب ہم اگاتے ہیں تو اس پہ پہلے ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے پیسوں سے فصل لیتے ہیں، وہ گندم لیتے ہیں اور اس کو پھر زمین میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ زمین سے وہ فصل مطلب تب تیار ہو جاتی ہے، ہم اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کاٹتے ہیں، پھر ان سے ہمیں منافع ملتا ہے۔ تو دیکھیں، ابھی گندم جو ہے نا، یہ تو لیونگ تھنگز ہے نا، تو دیکھیں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اکنامک لحاظ سے ہم اس میں مطلب فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے درخت ہیں جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس سے ہم دوائیاں بناتے ہیں، مختلف قسم میڈیسن بناتے ہیں، یا ایسے بہت سارے جانور ہیں جو لوگ اب آج کل پاکستان میں دیکھیے بہت سارے فارم بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے اپنے فارم بنائے ہوئے ہیں، اس طرح فارم بنائے ہیں، پھر وہاں پہ وہ جانوروں کو پالتے ہیں، جس سے ان کو کیا ملتی ہے؟ انکم ملتی ہے، مطلب ان کو پروفٹ ملتا ہے منتھلی بیس پہ یا ایئر بیس پہ۔ وہ دودھ بیچتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، مطلب لیونگ تھنگس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہا ہے۔ تو یہ ہم کدھر پڑھیں گے؟ بایو اکنامکس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا۔ اب آگے چلتے ہیں بایومیٹری۔ بایومیٹری میں ہم ریلیشن پڑھتے ہیں بایو کا کس کے ساتھ؟ میتھمیٹکس کے ساتھ۔ اب بایو کا میتھمیٹکس کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے، اس کو ذرا دیکھو، شاباش۔ اب آگے بڑی بڑی کلاسوں میں آپ جاؤ گے نا، مطلب 16ویں میں آپ کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، ریسرچ ہوتا ہے، لوگ ریسرچ کرتے ہیں بایو میں یا مختلف فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں۔ تو اس ریسرچ میں بایو میں جب آپ ریسرچ کرو گے تو آپ کو ڈیٹا لینا پڑے گا، ڈیٹا۔ مثال کے طور پر آپ ریسرچ کرتے ہو کسی علاقے میں، آپ چیک کرتے ہو کہ فلانے علاقے میں کتنے لوگوں کو شوگر ہے، کتنے لوگوں کو شوگر نہیں ہے۔
تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ پہلے ان سب لوگوں اپنے علاقے میں جا کر ان سب لوگوں سے آپ بلڈ لوگے، بلڈ خون لوگے نا، ٹیسٹ کرو گے. اسی طرح تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کس کو ہے کس کو نہیں ہے. تو جب آپ بہت سارے لوگوں سے بلڈ لوگے نا، بلڈ، تو اس بلڈ کو اپنی لیبارٹری میں لے کر جاؤ گے، وہاں پہ بلڈ کو ٹیسٹ کرو گے. اس کے بعد آپ کو کے پاس ایک رزلٹ آ جائے گا. اس رزلٹ کا جو جواب آپ نکالو گے، پرسنٹیج نکالو گے نا، تو اس میں آپ میتھمیٹکس اپلائی کرو گے. میتھمیٹکس کے تھرو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس علاقے میں کتنے پرسنٹ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں، شوگر ہے یا نہیں. تو یہ ہو گئی میتھمیٹکس. اس طرح سے جو جینیٹکس ہے، جینیٹکس، وہاں پہ بھی میتھمیٹکس بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اس طرح سے جب ہم کراس کرواتے ہیں، کراس کیسے کرواتے ہیں؟ جو گیمیٹ بنتے ہیں، گیمیٹ کے اندر جو کریکٹر ہوتے ہیں، جس طرح مینڈل کے کریکٹر تھے، اس نے جو کراس کروایا کہ جب یہ بیج مل جاتا ہے تو ان سے کون سا پودا نکل آتا ہے، کون سا پودا پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خصوصیات جینیٹکس میں بھی ہم میتھمیٹکس کو بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ ہو گئی جو دوسرے فیلڈز ہیں ان کا ریلیشن بایو کے ساتھ. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. پھر بھی جو مسئلہ ہو تو کمنٹ میں مجھے بتانا. انشاءاللہ میں بار بار اس پر ویڈیو بناؤں گا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. خدا حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ.